حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور اس کے دل میں جب خوف خدا آیا اس نے توبہ کرنا چاہی، تو اس نے کسی عالم کا رستہ پوچھا، تو کسی بندے نے ایک راہب کا اسے رستہ بتا دیا۔ وہ جب راہب کے پاس گیا تو اس شخص نے اپنا ماجرا سنایا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری کوئی بخشش کا ذریعہ ہے؟ تو اس شخص نے کہہ دیا نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو نے 99 جانیں لے لی ہیں۔ تو اگر یہاں پہ ایک میں بات کہہ دوں کہ جس طرح ہمارا ایک محاورہ ہے نا کہ نیم حکیم تو خطرہ جان، اسی طرح نیم ملا تو خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کے سامنے جا رہے ہیں تو کم از کم ہم یہ تو دیکھیں نا کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کا اپنا ایمان توحید پر کتنا ہے، اللہ کی رحمت پر اس کا یقین کتنا ہے، اس کی قرآن و سنت کے اوپر گرفت کتنی ہے، ہم یہ تو دیکھیں نا۔ ہم جاتے جا کر جھک جاتے ہیں۔ بھئی یاد رکھیے کہ اگر نبی سے اس کا امتی معجزہ مانگ سکتا ہے تو پھر ایک عالم سے اس کی قابلیت اور قرآن و سنت پر گرفت دیکھنا کسی عوام کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اور یہ بھی اخلاق ہے کہ اگر آپ سے کوئی ثبوت مانگ رہا ہے تو آپ اسے دیں، اور اسے پتہ چلے کہ میں کس شخص سے گفتگو کر رہا ہوں اور کس کے سامنے میں اپنے ماجرے رکھ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس شخص نے جس نے 99 قتل کیے تھے اس نے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اب وہ 100 لوگوں کا قاتل ہو گیا۔ جب 100 لوگوں کا قاتل ہوا تو من میں ابھی بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں، ابھی بھی اس کے اندر ایک جذبہ تھا توبہ کا۔ اس نے پھر کسی سے رستہ پوچھا عالم کا، تو لوگوں نے اسے ایک عالم کا رستہ بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، کیا میری کوئی بخشش ہے تو میں قربان جاؤں؟ اس شخص نے کہا ہاں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اب تو ایسے کر کہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں، تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر تم توبہ کر لو اور اسی بستی میں رہنا، اسی بستی میں رہنا، کیونکہ وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، انسان شر سے بچتا ہے۔ گناہوں کی زمین سے نکل کر جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کی قدرت کے رستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب رستے میں اس کی موت ہوئی تو رحمت کے بھی فرشتے آ گئے اور عذاب کے بھی فرشتے آ گئے، ان دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہتے کہ ایک بندہ ہمارا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے کہ 100 لوگوں کی جانیں لی ہوئی ہیں، بندہ حرام ہمارا ہے، لہذا ہم اسے لے جائیں گے۔ اختلاف ہوا تو خالق کائنات کی بارگاہ میں گئے، یا رب عظیم اس نے 100 قتل کیے تھے۔ دوسروں نے کہا یا اللہ توبہ کے لیے چل پڑا تھا۔ تو خالق کائنات نے نا فرمایا کہ تم ایسے کرو، اس کی زمین کو بیچ لو، اگر توبہ کے زیادہ قریب ہے تو اس کو جنت دے دو۔ ابھی تک توبہ کی نہیں،
خلوص سے دل سے نیت کی ہے توبہ کی۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کسی کام پہ خالص نیت کر کے چل پڑتے ہیں تو پھر خالق کائنات کی بھی مدد مل جاتی ہے۔ تو ابھی اس نے توبہ کی نہیں، خالص نیت ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب زمین کو میچا گیا تو اس کی زمین جو توبہ والی تھی وہ زیادہ نکلی، خالق کائنات نے اسے جنت عطا کر دی تھی۔